علیزے سکندر کے ساتھ ساتھ ارمین بیگم کا گھیرا ہر طرف سے تنگ کر چکی ہے۔ این جی او میں کرپشن ثابت ہو جانے پہ ارمین بیگم کو صدارت سے ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ارمین بیگم جب گودام میں آگ لگانے والے بندے کو ملنے کے لیے جاتی ہیں، اسے پیسے دے کے یہ شہر چھوڑ جانے کا کہتی ہیں، تو علیزے ان دونوں کی یہ میٹنگ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے، لیکن علیزے کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں صرف یہ ریکارڈنگ ہی اپنے سسر یا حمزہ کو دکھاؤں گی تو ارمین بیگم کوئی بھی جھوٹ بول کے بچ جائیں گی، اسی لیے اس آدمی کے شہر چھوڑنے سے پہلے اسے چپ چاپ اریسٹ کرواتی ہے اور پولیس آخر کار آدمی سے سارا راز اگلوا کے ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اور اب جب یہ ریکارڈنگ حمزہ اور فرید حمدانی کے پاس جائے گی اور پھر وہ آدمی خود بھی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں نے گودام میں آگ ارمین بیگم کے کہنے پہ لگائی تھی، تو علیزے کا کام آسان ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف ارمین بیگم اپنی اسی دوست اور اس کے بیٹے کو گھر پہ انوائٹ کرتی ہے اور باقی سب گھر والوں کو بھی گھر رہنے کا کہتی ہے۔ ارمین بیگم کی دوست کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو ہمارا بیٹا پسند آ گیا ہے تو میں اپنے بیٹے کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، میری ہارٹ کی سرجری ہے۔ جس پہ ارمین بیگم ان کے جانے کے بعد اپنے شوہر اور حمزہ سے کہتی ہیں کہ جو لڑکا نمرا نے اپنے لیے پسند کیا تھا اس کی اصلیت تو آپ سب نے دیکھ ہی لی، جبکہ میری دوست کا بیٹا بھی آپ کے سامنے ہے، یہ ایک سلجھا ہوا لڑکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ نمرا اس لڑکے کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ جبکہ دوسری طرف نمرا جو ابھی تک تو دائم سے ناراض تھی کہ اس نے میری ماں سے 5 کروڑ کا مطالبہ کیا میرے ساتھ شادی کے عوض، لیکن علیزے جو دائم سے بات کر چکی ہے اور اسے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ نمرا سے یہ تو نہیں کہتی کہ دائم نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔ البتہ نمرا سے یہ ضرور کہتی ہے کہ دائم سے تمہیں ایک دفعہ ملنا چاہیے، کیونکہ تم نے کہانی کا ایک رخ سنا ہے، جبکہ ہر کہانی کے کئی رخ ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس پہلو کو ہم سن کے کہانی پہ یقین کر چکے تھے دراصل وہ ہماری غلطی تھی۔ نمرا علیزے کی بات پر غور کرتی ہے اور دائم سے ملنے جاتی ہے، اور وہاں جا کے جب دائم اسے نمرا کی ماں کی ساری حقیقت بتاتا ہے تو نمرا کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش جب علیزے بھابی نے کہا تھا کہ دائم کو آنے سے منع کر دو تو میں نے کر دیا ہوتا۔ اب نمرا جب گھر آتی ہے اور پھر ارمین بیگم کی دوست کے بیٹے کا سلسلہ چلتا ہے تو ان کے جانے کے بعد نمرا اپنے سب گھر والوں کے سامنے کہتی ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں دائم سے شادی کروں گی تو میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ ارمین بیگم کہتی ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، جو لڑکا تم سے شادی کے عوض 5 کروڑ مانگ رہا ہے تم اس سے شادی کرو گی؟ اور نمرا کو اکیلے میں پھر سے دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ دائم کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن نمرا اپنی ماں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ تبھی سب گھر والوں کے سامنے ساری سچائی بتا دے گی کہ دائم نے کسی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ دراصل موم نے دائم اور اس کے چچا کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالا ہے، کیونکہ دائم آج بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے اور اسے اس کے عوض 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ موم نے دائم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سراسر جھوٹ تھا، جس پہ حمزہ کہے گا کہ نمرا آخر موم جھوٹ کیوں بولیں گی؟ تو نمرا اس بار وہ راز بھی بتا دے گی جو ابھی تک اپنے دل میں رکھا تھا کہ بھائی موم کو اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے۔ موم کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، موم کو صرف دائم سے اس کی غربت کی وجہ سے نفرت ہے۔ اور بھائی آپ کے ساتھ بھی موم نے جو کچھ کیا ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی موم کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا۔ وہ جو علیزے بھابی سیڑھیوں سے گری تھی وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ موم نے جان بوجھ کے انہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، اور وہ بھی صرف ان کی پریگننسی ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ علیزے بھابی سے بھی صرف ان کی غربت کی وجہ سے نفرت کرتی ہیں۔ اور یہ سب کرنے سے پہلے موم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بچہ صرف علیزے بھابی کا نہیں بلکہ ان کے بیٹے حمزہ کا بھی تھا۔ اور پھر علیزے آگے بڑھ کے کہے گی کہ حمزہ آپ کے گودام میں جس نے آگ لگائی تھی اس کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور یہاں پر ارمین بیگم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگیں گے۔ اور پھر جب پولیس کی طرف سے حمزہ کو وہ ریکارڈنگ موصول ہوگی جس میں ارمین بیگم کا آدمی ساری سچائی اگل رہا ہے، تو ارمین بیگم کا تو دل کرے گا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔